بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ویلکم ٹو دا کلاس. آج بہت امپورٹنٹ کلاس ہے, میرے بہت دل کے قریب. لاسٹ ویک بھی میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ وجوہات کی بیسس پہ نہیں ہو سکی یہ والی ایپیسوڈ. تو آج کی ایپیسوڈ کا نام ہے سائنس آف پرپز اور پرپز آف لائف. زندگی کا مقصد کیا ہے. اور یہ ٹاپک میرے دل کے اس لیے اتنا قریب ہے کیونکہ آج سے کوئی 13-14 سال پہلے 2007 کی بات ہے, تقریباً 14 سال پہلے میری بھی ایک کانشیس برتھ ہوئی, شعوری پیدائش ہوئی. میری لائف ایک عام سا جیسے نوجوان ہوتا ہے جو لاپرواہ نوجوان ہوتا ہے, کھلنڈرا سا نوجوان جیسے سارے نوجوان ہوتے ہیں, لیکن کبھی اس نے سوچا نہیں ہوتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اگر میں کام کرنا چاہوں تو میں کتنا کام کر سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ. سمپل سا میرا ایک ویژن تھا, سنگر بننا ہے یا ایکٹر بننا ہے وغیرہ وغیرہ, جیسے ہوتا ہے نوجوانوں کا شوق. تو انشاءاللہ آج میں کچھ بڑی پرسنل تصاویر بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا اور آڈینس کے ساتھ بھی, جس سے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے اندر تبدیلی کیسے آئی, میری جرنی کیا ہے, علم کی طرف میں کیسے آیا, دین کی طرف میں کیسے آیا, پھر کیا سٹرگل کی اور کس ویژن کے ساتھ ہم نے یوتھ کلب بنایا تھا وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے سلائیڈز پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ ایک پکچر ہے جس میں آپ کو میرے لمبے لمبے بال نظر آ رہے ہیں. تو یہ 2007 کی ہی پکچر ہے, 2006-07 کی پکچر ہے. میں اصل میں آئی واز انٹو راک اینڈ میٹل. ویسے تو انڈین گانے بھی ظاہر ہے بہت سنتے تھے, لیکن زیادہ تر جو مجھے پسند تھا وہ راک اور میٹل بہت پسند تھا, اور میٹل کی بھی ایکسٹریم فارم, ہیوی میٹل, ڈیتھ میٹل. میرا ایک دوست تھا زرار, ماشاءاللہ وہ بھی دین کی طرف ہے. اس کے اتنے لمبے لمبے بال تھے کیونکہ وہ گٹارسٹ تھا. اور ایک اور ہمارا دوست تھا حسن غوری, وہ اس کا کزن تھا, وہ ڈرمر بھی تھا, بیس بھی بجاتا تھا. میں سنگنگ کر لیتا تھا تھوڑی بہت. تو یہ تب کی تصویر ہے جو آپ کو نظر آ رہی کہ لمبے لمبے بال ایک شوق تھا, جیسے راک سٹارز ہوتے ہیں, جیسے وہ میٹل والے ہوتے ہیں, تو ان کی طرح کے بال رکھنے کا ایک شوق تھا کیونکہ ہیڈ بینگنگ ہم بہت کیا کرتے تھے, بالوں کو ہلانا, ہیڈ کو بینگ کرنا. مجھے بلکہ یاد ہے کہ اے لیول میں 2004 کی بات ہے, ہم لاہور آیا کرتے تھے. اس وقت میری رہائش فیصل آباد میں تھی. ہم لاہور آیا کرتے تھے صرف اس لیے کہ رات کو ڈی ایچ اے جائیں گے, وہاں جا کے اونچی ڈیک میں میٹل سانگ چلائیں گے, ہیڈ بینگنگ کریں گے, سارے دیکھیں گے, اٹینشن سیکنگ کریں گے. اس طرح ہم کرتے بھی تھے. ایک میرا دوست تھا وہ امریکہ میں ہوتا ہے, تو اس نے ہمیں شوق ڈالا تھا راک کا اور میٹل کا. بہرحال ہم ڈی ایچ اے آتے تھے, آ کر گاڑی کھڑی کرتے تھے, اس نے ڈیک لگائے ہوتے تھے اپنی گاڑی میں اس وقت. اس کے بعد یاد ہے سیوک تھی کہ کرولا تھی غالباً, تو فل اونچی گانے لگا کے ہم ہیڈ بینگنگ کیا کرتے تھے. تو یہ تب بھی ایسے ہی میرے بال ہوتے تھے ہیڈ بینگنگ کے لیے, مختلف قسم کی ہم ہیڈ بینگنگ کرتے تھے. اینی وے, تو یونیورسٹی میں ہی میں مشہور تھا کہ یہ ایک مطلب اس ٹائپ کا میوزک سننے والے لوگ ہیں. اور کرکٹر بھی میں تھا, تو بال لمبے لمبے تھے تو بالنگ میری کافی فاسٹ تھی. شروع میں مجھے علی بالر کے نام سے, بلکہ ابھی تک اگر آپ یونیورسٹی میں جائیں گے جی کی, کافی لوگ علی بالر کے نام سے جانتے ہیں. کافی تیز بالنگ تھی میری, تو شعیب اختر کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا میں. لمبے لمبے بال بھی تھے, ایٹیٹیوڈ بھی ویسا ہی دکھاتا تھا, گھوری شوری کراتا تھا, سلیجنگ وغیرہ یہ وہ. تو یہ تب کی تصویر ہے جو آپ کو جو ہے نا نظر آ رہی ہے لمبے بالوں والی. پھر یہ ایک تصویر جس میں نے یہ والا سائن جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. ظاہر ہے تب امیچور تھے, تب وہ راک سٹارز اور وہ سارے اس طرح کے سائنس بناتے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے تصاویر میں. تو یہ ہماری میرے جو باقی دوست ہیں انہوں نے کچھ بیہودہ سائنس ظاہر ہے بنائے ہوئے. اب یہ سارے میچور ہو گئے, ان کے بچے ہیں. تو خیر اینی وے, تب میں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ اس دور میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ سائنس ہیں کیا, ان کا مطلب کیا ہے, لیکن وہ شو میں اٹینشن سیکنگ میں بندہ کر لیتا ہے. تو میں یہاں پر جو ہے یہ بالکل نیچے لیفٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوں, اور میرے ساتھ رائٹ پہ زرار ہے, لمبے لمبے بالوں والا زرار بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس نے بلکہ جو شرٹ پہنی ہوئی ہے AC/DC کی پہنی ہوئی ہے. AC/DC ایک بہت مشہور بینڈ اس کا, راک کا اور جو ہے وہ میٹل کا. تو بہرحال یہ ساری مجھے چیزیں اس لیے بتائیں کہ پاسٹ میں ہم یہ سنتے رہیں. تو اینی وے, یہ جو میں نے سائن کیا ہوا تب ہمیں نہیں پتا تھا اس کا مطلب کیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ سارے راک سٹارز کرتے تھے, ہم کرتے تھے. یہ اباسین ایک ہوٹل تھا وہاں پہ جھیل پہ, وہاں ہم ہائکنگ کر کے گئے تھے سارے. یہ بالکل شروع کی بات ہے جب جی کی میں ہمارا ایڈمیشن ہوا تھا. تو وہاں پر جا کے پھر ہم نے مچھلی کھائی, کھانا کھایا, اس کے بعد پھر یہ تصویر ہم نے کھنچائی. یہ ایک تصویر. پھر اگلی تصویر,
یہ ہم نے ایک مائم پرفارم کی تھی شروع میں. مائم جو ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ فیس کو آپ پینٹ کرتے ہیں, فیس کو پینٹ کر کے آپ نا ایکشن سے ایکٹنگ کرتے ہیں, بولنا کچھ نہیں ہے, ڈائلاگ کچھ نہیں ہوتا, آپ نے اپنے ایکشن سے ایکٹنگ کرنی ہوتی. تو میں شروع سے ایکٹنگ میں تھا, اے لیول کے ٹائم سے, بلکہ او لیول کے ٹائم سے تھیٹرز, ایکٹنگ. جی کی میں نے ڈرامہ کمپٹیشنز میں بیسٹ ایکٹر نامینیٹ ہوا ہوں 2 بار, ایک بار میں نے بیسٹ پروڈکشن بھی جیتا ہوا ہے. ہمارے وہ پی ٹی وی کے بہت بڑے ایکٹر ہیں توقیر ناصر صاحب, ان کی اکیڈمی بھی ہے اسلام آباد میں, انہوں نے میرے ڈرامے کو فرسٹ پرائز دیا تھا. بڑا اچھا ڈرامہ تھا, پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار ہے. یہ دین میں آنے کے بعد میں نے ڈرامہ کیا تھا تھیٹر میں وداؤٹ اینی میوزک. ہم نے قائم کر کے دکھائی مثال کہ وداؤٹ میوزک, وداؤٹ اینی فیمیل ایکٹریس ڈرامہ ہو سکتا ہے. تو ہم نے وہ کر کے دکھایا اور فرسٹ پرائز جیت کے دکھایا. اور ہمارے مدے مقابل ایسے ڈراماز تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا, جن کا بیک ڈراپ, سٹیج, ایکٹرز کمال تھے, لیکن الحمدللہ اوریجنیلٹی کی بیسس پہ ہمیں فرسٹ پرائز ملا. 2010 کی یہ بات ہے. اینی وے یہ کافی پرانی پکچر ہے, اس میں آپ دیکھیں میں نے بھی پینٹ کیا ہوا اپنا چہرہ, ساتھ میں بہت رائٹ پہ آپ کو زرار بھی نظر آئے گا, اس نے اس طرح کیا ہوا ہے امیچورٹی میں. تو یہ بڑا ایک یادگار موقع تھا. مائم کی تھی ہم نے پہلی بار, جی کی میں سٹیج انٹری تھی آڈیٹوریم میں. تو یہ ایک میرا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد جو پکچر ہے 2007 کی, یہ اوپر اس کے لکھا بھی ہوا ہے 24 ستمبر 2007, ٹائم بھی لکھا ہوا ہے. ٹائم اگر میں پڑھوں میرا خیال 3:25 ہے غالباً, کافی چھوٹا لکھا ہوا ہے. اینی وے یہ پکچر میں نے کھینچی اور 25 ستمبر 2007 کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فیس بک پہ ڈالی, یہاں آگے ڈیٹ بھی آ رہی ہے فیس بک کی. یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے جس کا نیچے کمنٹ ہے, چائلڈ ہوڈ فرینڈ, جس کو آپ کہتے ہیں کہ کے جی کا, کنڈر گارڈن کا فرینڈ ہے میرا. اب یہ امریکہ میں ہوتا ہے امیزون میں, کافی ماشاءاللہ بڑی پوسٹ پہ ہے, عرفان. اس کا کمنٹ کیا آیا ہے دیکھیں, یہ ایسے ہی کمنٹ آتے ہیں جب ہم مولوی بن جائیں نا. میں نے ٹوپی چڑھائی ایک دم, ٹھیک ہے, میرا پہلا اٹائر یہ تھا, ٹوپی چڑھائی, شلوار قمیض پہنی, کیونکہ مولوی بننے کے لیے ایک جیسچر تو دینا ہوتا ہے نا کہ اب میں مولوی ہو گیا ہوں, تو ظاہر ہے وہ ایک اٹائر سے دینا ہوتا ہے. میں نے ٹوپی پہن لی, فل شرافت شو کی, میں نے کہا جی اب میں چھوڑ دیا, میوزک بھی چھوڑ دیا, سب چھوڑ دیا. اینی وے میں نے وہ پکچر لگائی. کمنٹ اس کا پہلا آیا, ڈیوڈ آر یو سک, کہ تجھے کیا ہو گیا ہے, تو بیمار ہے, کیا مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ. پھر اس نے خیر خود ہی کہا لول کڈنگ, وہ تو بچپن سے ہی ہے, یعنی مذاق کیا کہ یہ تو سکھ تو بچپن سے ہی ہے. یعنی اسے یقین نہیں آیا میرے دوست کو, اس نے کہا شاید مذاق میں لگائی ہے, شاید اس نے کوئی پرینک کرنے کے لیے یہ تصویر لگا دی ہے کہ یہ مولوی ہو گیا. تو خیر اسے نہیں پتا تھا کہ پکا مولوی ہو گیا, اسے ابھی تک یقین نہیں آتا. اکثر جب مجھ سے ملنے آتا ہے کہتا ہے میں آئی کانٹ اسٹل بلیو کہ تو مولوی ہو گیا, لیکن اپریشیٹ کرتا ہے, پسند کرتا ہے, مجھ سے سوال پوچھتا ہے. ماشاءاللہ وہی لوگ جو تب مذاق اڑا رہے تھے وہی لوگ اب ہم سے سوالات پوچھتے ہیں. ماشاءاللہ وہی لوگ اب دین میں انٹرسٹ لیتے ہیں, عزت کرتے ہیں. میرا ایک دوست تھا سی ڈی ایس, وہاں کی سوسائٹی تھی, کلچرل ڈرامیٹک انٹرٹینمنٹ سوسائٹی, اس کا وہ پریزیڈنٹ تھا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ادھر اس سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ہونا, لوگ اس کے لیے بہت پاپڑ بیلتے ہیں. اس کو میں جاتا تھا, سمجھاتا تھا کمرے میں جا کے, پرسنل لیول پہ پیار سے ہاتھ پکڑ کے کہ یار نہ کر, یہ والا ایونٹ نہ کر, اس طرح بھی ہو سکتا ہے یہ ایونٹ, میوزک نہ کر, لڑکیوں کو ذرا بہنیں ہیں ان کو نہ اس طرح سے مطلب ڈانس کراؤ, یہ وہ. سمجھتا تھا ماشاءاللہ خیر تھی اس میں بہت, لیکن ظاہر ہے پریشر میں, پیئر پریشر, آپ کو پتہ ہے پریشر ہوتا ہے لوگوں پہ, زیادہ تر لوگ پریشر میں کرتے ہیں, اندر سے انہیں پتہ ہوتا ہے غلط ہے, لیکن بس فلو کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, پریشر میں لگے ہوتے ہیں. کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جاتی تھی, کبھی کبھی غصے بھی ہو جاتا تھا مجھ پہ, نظریں بھی چراتا تھا. مطلب میں اتنا اسے سمجھاتا تھا, کیفے میں بیٹھا ہوتا تھا اٹھ کے چلا جاتا تھا مجھے دیکھ کے, لڑائی ہو جاتی تھی. تو مزے کی بات یہ اللہ کی طرف سے کہ آج سے کوئی 4 سال پہلے, 2016 کی بات ہے, 5 سال پہلے, فیس بک پہ اس کا مجھے میسج آتا ہے گریجویشن کے 6 سال بعد, اور وہ میرا شکریہ کرتا ہے کہ علی بھائی اس وقت کی جو باتیں آپ نے مجھے کی تھی نا, وہ آج ساری میری ریل چلی ہے. کیوں چلی؟ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہاسپٹل میں تھا اس وقت. وہ مجھے ہاسپٹل سے میسج کرتا ہے, میسج ابھی تک میرے پاس ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کی ساری باتیں آپ مجھے یاد آ رہی. یہ ہے اصل میں جب اللہ نے کسی کو لانا ہوتا ہے نا, کوئی حادثہ ہوتا ہے, پھر بندے کو باتیں یاد آتی ہیں. اس لیے میں ہمیشہ ہمارے نوجوانوں کو, آپ سب کو کہتا ہوں کہ دعوت دینا نہ چھوڑو. دعوت کا مقصد اگلے کو کنونس کرنا ہے ہی نہیں, دعوت کا مقصد ہے اس تک میسج پہنچ جائے. وہ کلک کب کرے گا یہ اللہ کو پتہ ہے. میری زندگی میں اتنے لڑکے ہیں, اتنے دوست ہیں. فیصلہ آباد کا میرا ایک دوست تھا,
اس کو میں نماز کی دعوت دیتا تھا جب میں نے پڑھنا شروع کی. نہیں پڑھتا تھا وہ. ایک ٹائم آیا کہ وہ غصے ہونے لگ گیا مجھ پہ, نماز جان کے اس نے نہ پڑھنی شروع کر دی. ہم جاتے تھے بازار, میرے ساتھ وہ بائک پہ ہوتا تھا, پیچھے بیٹھا ہوتا تھا, میں بائک روکتا تھا, بائک روک کے اسے کہتا تھا کہ نماز پڑھتے ہیں, کلیئر انکار کر دیتا تھا. ایک ٹائم آیا میں نے اسے کہنا ہی چھوڑ دیا, کمفرٹیبل ہو گیا میں اس کے ساتھ. وہ باہر ویٹ کرتا تھا بائک پہ, نماز نہیں پڑھتا تھا, آپ اندازہ لگا لیں, بس اللہ کی طرف سے توفیق نہیں تھی. میں نماز پڑھ کے آ جاتا تھا, وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا, بائک پہ ویٹ کرتا رہتا تھا. آج وہی لڑکا ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے. تقریباً آج سے 9-10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایسا تھا. کیوں؟ کوئی ایسی چیز اس کی زندگی میں ہوئی کہ میری ساری دعوت اسے کلک کر گئی. اس لیے میں پیرنٹس کو بھی کہتا ہوں, ٹیچرز کو بھی کہتا ہوں, ہم سب کو کہتا ہوں کہ دیکھو آپ کا کام ہے اپنے چھوٹے بھائی کو دعوت دینا, میسج پہنچا دینا. وہ ضرور کبھی نہ کبھی اس کو پک کرے گا انشاءاللہ جب اس کا ٹائم آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس لیے یہ ایک بیسک جو ہے میں تصویر جو آپ کو دکھائی کہ جب میں دین کی طرف آیا بہت سے لوگوں نے مذاق اڑایا, ریزسٹ کیا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کہ انفارچونیٹلی جو امیج ہے دینی طبقے کی وہ یہ کہ یار مولوی ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا تو گیا, ہن ہے بس گیا. یہی امیج ہم نے چینج کرنی ہے کہ بھائی اسلام میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے آپ گئے. اس مسلمان انجوائے بھی کرتا ہے, ہم بھی تو انجوائے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مسلمان جو ہے جاب بھی کرتا ہے, پیسے بھی کماتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کی حدود میں جو حلال و حرام ہے اس کی تمیز کرتے ہوئے کرتا ہے ہر چیز, اور اللہ اس میں جو ہے وہ برکت ڈالتا ہے. یہ پھر اگلی تصویر آپ کو نظر آ رہی میرے ہاسٹل کے روم کی. یہ میرا شروع کا اٹائر تھا. اس کو دکھانے کا مقصد یہ نہیں کہ شروع کا یہ تھا اب ایسا ہے تو میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا, میں اس اٹائر کو اچھا ہی سمجھتا ہوں. ہمارے تبلیغی بھائیوں کا یہ اٹائر ہے, ہمارے بہت سے ایسے لوگ جو دین میں آتے ہیں ان کا یہ اٹائر ہے, اچھی بات ہے, یہ ان کی پرسنل چوائس ہے یہ اٹائر. اگر وہ اسے زیادہ ماڈسٹ سمجھتے ہیں بہت اچھی بات ہے, اس اٹائر کو ضرور اپنائیں. ہمارا چونکہ رابطہ یوتھ سے ہے تو ہم ظاہر ہے کہ اس اٹائر کو پسند کرتے ہیں جس اٹائر میں اس وقت ہم کرنٹلی ہیں, چونکہ ہم لوگوں کو یہ میسیج دینے آتے ہیں کہ ہم بھی کامن لوگ ہیں. اور ماشاءاللہ علماء ہمیں اگر کوئی مسئلہ ہو ہمارے اٹائر میں علماء سمجھاتے ہیں تو ہم پھر اس کی توثیق کر لیتے ہیں. لیکن خیر یہ میرا شروع کا اٹائر آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹوپی بھی میں پہنتا تھا اور شلوار قمیض میں. تو یہ شروع کے دن ہے جب میں کہہ لیں کہ اسلام کی طرف آیا, مولوی ہوا. اس کے بعد آپ کو نظر آ رہی ہے نیکسٹ پکچر, یہ ہمارے بھائی لوگ, اس میں کچھ لوگ کو آپ بھی جانتے ہیں, قاسم بھائی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو ماشاءاللہ. اس میں آپ کو مہر اللہ سومرو نیچے نظر آ رہے ہوں گے, حسن عدنان ہمارے یوتھ کلب کے پرانے بھائی. یہ ہم گئے تھے شفا انٹر اسکالسٹک ٹورنامنٹ, شفا میڈیکل کالج کے انڈر ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا, 2010 کی بات ہے. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ بھی وہاں لیکچر دینے آئے تھے. اس دور میں زید حامد بہت مشہور تھے, وہ بھی آئے تھے. بعد میں خیر ان کا ایک مسئلہ بنا جو بھی وہ آؤٹ ہوا. اینی اس ٹائم وہ بڑے مشہور تھے تو ہم سننے بھی گئے تھے انہیں. اس ٹائم پہ بڑی ظاہر ہے ہم فیسینیٹڈ تھے دینی لوگوں سے کہ جا کر سنیں ان کی باتیں. تو یہ بھی ایک بڑی یادگار تصویر ہے کہ جب میں دین کی طرف آیا ماشاءاللہ تو اس کے بعد اپنے دینی بھائیوں کو ہم لے جاتے تھے ایسے ایونٹس پہ کہ چلتے ہیں یار ذرا ایسی آؤٹنگ کرتے ہیں. دیکھیں 2 طرح کی آؤٹنگز ہیں, ہم انہی بھائیوں کو کانسرٹ پہ بھی لے جا سکتے ہیں, لیکن نہیں, جب ہماری شعوری پیدائش ہوگی, ہمیں پتہ لگ گیا کہ اصل مقصد کیا ہے, پھر ہم ایسی جگہوں میں جانا پسند کرتے ہیں. پھر ہم ہائکنگ کرنا پسند, پھر کہ چلو کوئی اسلامک کانفرنس ہو رہی ہے ادھر چلتے ہیں, ادھر جا کے سنتے ہیں, ان کے لیکچر سنتے ہیں, تو بڑا فائدہ ہوتا تھا. یہ ایک بڑی یادگار تصویر ہے, اس لیے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ہمارا پہلا جیکی سے باہر نکل کے ایک اسلامک ایونٹ اٹینڈ کرنا تھا. یہ ہمارے سفر کا آغاز تھا. اس میں ہماری بڑے علماء سے ملاقات ہوئی. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ بھی وہاں تھے, لیکن اور بھی بڑے جید علماء وہاں پر تھے. ابھی مجھے ایگزیکٹ نام نہیں یاد, شاید میں مکس اپ کر چوں, لیکن وہاں اسلام آباد کے جید علماء بھی اس کانفرنس پہ موجود تھے. ہماری ان سے ملاقات ہوئی, ان سے گائیڈ لائنز لیں, ہم نے بات کی, بڑا اچھا لگا. تو انشاءاللہ ابھی یہ سفر شروع ہو رہا ہے ہمارا, 2010 کی بات ہے. اگلی تصویر بڑی یادگار ہے, دسمبر 2010 کی, فیس بک کی تصویر ہے, میں نے ڈیٹ بھی ڈالی ہوئی ہے. اس میں میں اور میرے چند دوست ہیں, اور یہ ہم کھڑے ہوئے ہیں انسٹیٹیوٹ آف ہائر اسٹڈیز ان شریعہ اینڈ جوڈیشری, حافظ انس نظر 99J, بڑا مشہور یہ ان کا انسٹیٹیوٹ ہے. حافظ انس نظر سے پہلی ملاقات جس نے میری زندگی تبدیل کر دی, جس ملاقات نے, حافظ انس نظر
یہ مغیرہ لقمان ہمارے ریجنل ڈائریکٹر، ان کے ماموں ہیں، اور جتنا میں نے انس بھائی سے سیکھا ہے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا. ان کی ایک ایک چیز سے، ان کے بولنے کے انداز سے، ان کی باڈی لینگویج سے، ان کی بات کرنے کے انداز سے، ان کے سوال کے جواب دینے کے انداز سے، اتنا انہوں نے ہمیں پیار دیا، اتنا انہوں نے ہمیں پیار دیا ہے. میں اسی لیے یوتھ کو کہتا ہوں کہ اچھے علماء موجود ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں علماء کو کچھ برا کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے. میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہماری یوتھ اکثر ہی کہتی ہے جی کہ نہیں علماء بڑے سخت ہوتے ہیں، علماء سے متنفر ہو جاتا ہے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ. میں انہیں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ملواتا ہوں. ڈاکٹر حماد لکھوی ماشاءاللہ انتہائی سوبر، انتہائی ماڈریٹ، پڑھے لکھے عالم دین. حافظ ایچ ایم زبیر صاحب ماشاءاللہ جیم ہیں، بہت رسپیکٹفلی اوپینین دیتے ہیں، پڑھے لکھے طبقے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اسی طرح شیخ انس نظر ان میں سے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بڑی یادگار تصویر ہے کہ مغیرہ سے اور شیخ انس نظر سے پہلی ہماری ملاقات 2010 میں ہوئی، اینڈ اٹ چینجڈ ایوری تھنگ. جو علمی سائڈ تھی، عقیدہ، اصول تفسیر، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں پھر ہمیں انس نظر سے پتہ لگنا شروع ہوئیں کہ اصل میں جو منہج ہے، عقیدہ ہے، وہ کیا ہوتا ہے. پہلی بار میری جو ہے وہ تعریف، عقیدے کی تعریف یہاں پر ان سے مل کر ہوئی. بہت پھر ڈسکشنز چلیں. اسلامک برادرز ایک گروپ تھا، وہاں پر میں ایڈمن بھی تھا، مغیرہ بھی ایڈمن تھے، انس بھائی بھی ایڈمن تھے. میری بڑی ٹریننگ ہوئی. وہاں لوگ سوالات کرتے تھے. انس بھائی نے مجھے ایک ویب سائٹ بتائی تھی، ایک تو ان کا اپنا محدث فورم تھا جہاں فتاویٰ تھے، دوسرا islamqa.com. وہاں سے میں دیکھتا تھا اس کویسچن سے ریلیٹڈ کویسچن، وہ پڑھتا تھا، وہ فتویٰ شیئر کرتا تھا لوگوں کے ساتھ. تو میری اپنی بڑی ٹریننگ ہو رہی تھی فقہ کے حوالے سے، فقہی مسائل کے حوالے سے. تو یہ ماشاءاللہ اللہ نے یہاں پر بھی ٹریننگ کرائی کافی عرصہ. اگلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ زوٹسس کے ساتھ. یہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا، بھائیوں کو، 2012 میں ہم نے ان کو حمزہ زوٹسس کو دعوت دی تھی پاکستان آنے کی، اور یہ آئے. یہ جگہ پتہ ہے کون سی ہے؟ دیوان خاص کے باہر ٹینٹ شیٹ لگائے تھے، قذافی اسٹیڈیم کے باہر، دیوان خاص کے باہر. تو تب ہمارے پاس دیوان خاص جگہ ہوتی تھی. پیچھے ندیم اشرف بھائی بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ بہت یادگار ہمارا ایونٹ تھا. اس سے یوتھ کلب کو بہت فروغ ملا تھا، بہت ٹاپ پہ ماشاءاللہ ہمارا کام گیا، کیونکہ حمزہ زوٹسس جیسے لوگ ہمارے لوگوں نے دیکھے نہیں ہوئے تھے. ہمارے لوگوں نے مطلب وہ ٹریڈیشنل لوگ جیسے مساجد میں ٹریڈیشنل کام ہوتے دیکھا تھا. تو یہ پہلی بار اس نوعیت کا کام تھا کہ یار اس طرح کے دائز، یعنی پڑھا لکھا ایک بندہ جو دنیا میں بھی بہت پڑھا لکھا ہے، جو ایتھیزم کو انہی کی کتابوں سے رد کر رہا ہے، انہی کی فلسفی سے رد کر رہا ہے، یہ ایک بڑی فیسینیٹنگ بات تھی ہمارے لوگوں کے لیے. تو یہ بھی میں آپ کو دکھانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت سے بھائی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے پبلک سپیکر بننا ہے، ہم نے آگے آنا ہے. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کو شاید آج میں اس طرح تو نظر آ رہا ہوں ٹاکس دیتے، لیکن آپ کو یہ جرنی نہیں نظر آ رہی. میں ڈرائیور بن کے پھرا ہوں ان کا، اسپیکر بڈی بن کے پھرا ہوں. میں نے ان کے بیگز اٹھائے ہیں. عدنان راشد کے ساتھ میں پھرا ہوں اسپیکر بڈی بن کے. عبدالرحیم گرین صاحب کا میں اسپیکر بڈی تھا. یہ جو اپنا کانفرنس ہوئی تھی یہ پی سی ہوٹل میں، جرنیز آف دا ہارٹ، ان کا اسپیکر بڈی میں تھا. اسپیکر بڈی ہوتا ہے جو اسپیکر کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، پانی پوچھتا ہے، کھانا پوچھتا ہے، ان کا سامان اٹھاتا ہے. تو ایسے نہیں بندہ جو ہے وہ اوپر آ جاتا. میں ان کی باڈی لینگویج دیکھی، ان سے بہت کچھ سیکھا، ان کی ٹاکس وغیرہ. ٹوئنز آف فیتھ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، بالکل ٹوئنز آف فیتھ کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ 5-6 سال میں کیا کر رہا تھا، 2007 سے لے کے بلکہ 7 سال 2014 تک صحیح بخاری، صحیح مسلم ماشاءاللہ ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے، ریاض الصالحین، بلوغ المرام، شیخ صالح الفوزان کی اسلامک جورسپروڈنس. 2010 میں اسلامک آن لائن یونیورسٹی میں بھی داخلہ لے لیا ماشاءاللہ. 3 سیمسٹر میرے مکمل ہیں، 3 سیمسٹر کے کورسز. ابھی میں نے دوبارہ کنٹینیو کیا، بیچ میں فریز کروا لیا تھا. تو بتانے کا مقصد ہے کہ دعویٰ میں ایک دم نہیں ہم آئے. ہم نے پہلے علماء میں بیٹھے، علماء سے بہت کچھ سیکھا، خود بھی عقیدہ، فقہ وغیرہ پڑھا، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. حمزہ زوٹسس جیسے ڈائنامک دائز ان کے اسپیکر بڈیز بنے، علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اسپیکرز کو کے ڈرائیور تک بن کر گئے. بہت کچھ سیکھا، ان کو اسٹیج پر بولتے دیکھا، سوال جواب وغیرہ. یہ ایک اور پکچر ہے، یہ میری جرنی کا ایک اور ایسپیکٹ ہے. میرے ساتھ دوست ہیں حسن عدنان. یہ ہم ہیں شارجہ میں، 2013 کی بات ہے. یہ اب ہم ایک اور ٹریننگ لینے گئے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو جو اس وقت سامنے میں نظر آ رہا ہوں یہ ایسے نہیں ہے
کہ میں بس اٹھا اور اسٹیج پر آ گیا، نہیں، علماء میں بیٹھے، علماء سے بہت کچھ سیکھا، منہج، عقیدہ، یہ ساری باتیں کوشش کی سیکھنے کی۔ اس کے بعد حمزہ زوٹسس والی جیسے داعش سے ایک اور سائڈ پکڑی، لبرلزم کا رد اور یہ وہ، لبرلزم ورسز اسلامک سویلائزیشن وغیرہ وغیرہ۔ یہ پھر سائڈ ہے پبلک سپیکنگ کی، نثار نادیت والا۔ یہ ان سے ہم ٹریننگ لینے گئے تھے پبلک سپیکنگ کی، کہ چلو اب دعوت کرنی ہے تو ٹریننگ ہونی چاہیے نا، ایسے تو نہیں آ جانا پبلک سپیکنگ میں۔ تو ماشاءاللہ نثار بھائی نے ہمیں اللہ کے لیے بغیر کسی معاوضے کے، انبلیویبل، بغیر کسی معاوضے کے، ایسا بندہ آپ کو آج نہیں ملے گا، بغیر کسی معاوضے کے ہمیں بلایا، ٹھہرایا، ہوٹل میں ٹھہرایا نثار بھائی نے، اور ہمیں پبلک سپیکنگ دی وہیں ہوٹل کے روم میں۔ 3 دن کی ٹریننگ تھی، بہت زبردست ہماری ٹریننگ کی، ایک ایک چیز ہمیں سکھائی، جس کے لیے میں شکر گزار ان کا اب تک ہوں۔ یہ 2013 کی بات ہے۔ یہ تصویر 2015 کی ہے، بلال فلپس حفظہ اللہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے، میں یہ کیپ والا میں ہوں جو کہ نظر نہیں آ رہا، مغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہم ان سے گائیڈ لائن لے رہے ہیں کہ کام کرنا ہے کیسے کریں، یوتھ کلب کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دی، ایسے ایسے کریں، علم کی طرف لائیں لوگوں کو، ایجوکیشن کی طرف لائیں، ہمیں پروموٹ کریں، ایسی بہت سی باتیں ہوئیں۔ ہماری ان کے ساتھ کولیبریشن ہے، یوتھ کلب ان کا سینٹر بن گیا، ابھی تک ہے ایگزامینیشن سینٹر ان کا، ماشاءاللہ ان کے ایگزام یہاں یوتھ کلب میں ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ تعلق بنا، ویسٹرن علماء کے ساتھ ماشاءاللہ۔ پھر یہ ایک میری خاص جرنی 2011 میں میری جو جاب لگی تھی CB&I میں، ون آف دا ٹاپ ملٹی نیشنلز آف دس ورلڈ، اس وقت اس کا نام میکڈرمٹ ہے، تو یہ میں نے ہیلمٹ اس کا پہنا ہے، CB&I ہیلمٹ پہ لکھا ہے، یہ فیلڈ میں ہوں میں، آئل اینڈ گیس فیلڈ میں گیا، ماشاءاللہ اچھی سیلری تھی، رہائش بہت اچھی تھی، اور صبح دوپہر شام کا کھانا فری تھا، تو وہ جو سیلری تھی وہ میری پاکٹ منی ہی تھی بیسیکلی۔ لیکن بس نہیں وہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکے، کیونکہ نہیں ریلیٹ کر پایا میں کہ یار میں نے تو ایک خواب دیکھا تھا 2007 میں کہ میں نے تو دین کا کام آگے پھیلانا ہے، نوجوانوں تک لے کر آنی ہے بات، تو اگر میں یہاں پر رک گیا، یہاں تو کارپوریٹ سیکٹر میں تو میں مشینوں کے ساتھ ہی پھر رہوں گا، آلدو میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، جو کارپوریٹ سیکٹر میں کیے جائے جاب، فیملی کو پالنا بھی ضروری ہے، لیکن یہ کہ اس وقت ہم نے توکل کیا، مشورہ کیا علماء سے، انہوں نے کہا نہیں اگر آپ کا ایک خواب ہے آپ اس کو پورا کریں، نثار بھائی سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا، الحمدللہ ایک ڈیسیژن لیا، اللہ پہ توکل کیا، رزق دینے والی ذات اللہ ہے، واپس آئے۔ ماں باپ کی خدمت بھی ایک جو ہے وہ نیت تھی، ماں باپ کا میں اکیلا بیٹا ہوں کہ چلو پاکستان چلتے ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے، الحمدللہ واپس آئے۔ آج یقین نہیں آتا 2021 ہے، کہاں 2011 جب جاب چھوڑی تھی اور 10 سال ہو گئے۔ آج ایک خواب لگتا ہے کہ ہم نے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے خواب دیکھا تھا کہ دین کا کام کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے اور اس خاص طبقے پہ کرنا ہے جو اگنور ہو رہا ہے، جن کی طرف انفارچونیٹلی ہمارا مذہبی طبقہ نہیں پہنچ پا رہا، فار واٹ ایور ریزن، جو بھی وجوہات ہیں، نہ وہ آتے ہیں ان کے پاس۔ آج ماشاءاللہ وہ طبقہ ہمارے سے متاثر ہے اللہ کے فضل سے۔ سول سروسز اکیڈمی میں ہم گئے، پولیس لائنز ہم گئے، گورنمنٹ کے لوگ، آرمی کے لوگ، اللہ تعالیٰ کی بات دیکھیں، دین خالص ہے، خالص چیز بہترین انداز میں پریزنٹ کی جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ ماشاءاللہ آج ایسے ایسے لوگ، آپ حیران ہوں گے، سیلیبریٹیز ضیاء بھائی کو اپروچ کرتے ہیں، سیلیبریٹیز کی توجہ ہو گئی ہے دین کی طرف، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہونے کی وجہ سے۔ مجھے خود پرسنلی ماشاءاللہ گورنمنٹ کے لوگ اپروچ کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ہم سے ایک امید لگا لی نا انہوں نے کہ یار یہ جو مذہبی طبقہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کچھ ماڈریٹ نظر آ رہے ہیں، بس ان کا ایک وہ سوچ ہے، ان کی اس سوچ کے مطابق وہ اپروچ کرتے ہیں۔ ہم انہیں علماء سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ، جہاں پہ ہم ان کی رہنمائی فرما سکیں وہاں ہم فرماتے ہیں، جہاں علماء کنیکٹ کر سکیں وہاں علماء کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تصاویر، یہ جو آپ کو پک نظر آ رہی ہے، جیکی کی طرف اشارہ ہے، یہ مجھے پہلی جب سیلری ملی تھی تو میں نے ظاہر ہے دوستوں کو دکھانے کے لیے شوخی میں ایک تصویر لی اس طرح کہ تھینک یو جیکی، کہ چلو جیکی سے ڈگری کر کے مجھے کیونکہ سیلری بہت ہائی تھی اس وقت، میرے کسی کلاس فیلو کی میرا نہیں خیال اتنی سیلری ہوگی جتنی سٹارٹنگ میں میری لگی تھی، تو میں اس طرح اشارہ کر رہا ہوں کہ لو جی یہ میرا مقصد حیات پورا ہو گیا، سیلری مل کے اتنی مجھے خوشی تھی، اتنی مجھے خوشی تھی کہ بس جب پہلی سیلری بندے کو ملتی ہے نا تو وہ فیلنگ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، وہ کچھ اور ہی فیلنگ ہوتی ہے۔ تو خیر اللہ کو کچھ اور منظور تھا،
اللہ کے پلان ظاہر ہیں، ہمارے پلانز ہوتے ہیں، اللہ کے پلانز ہوتے ہیں، اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز. تو یہ پھر ایک تصویر ہے از لائف جسٹ اے گیم. یہ عکاسی کرتی ہے اس ساری جرنی کی جو جرنی میں نے آپ کو آج سنائی 2007 سے لے کے اب تک، کہ میں یہ سوچنے مجبور ہو گیا کہ کیا لائف کھیل تماشا ہے، کیا زندگی کھیل تماشا ہے، جانوروں کی طرح کھا لے پی لے جی لے اور بس مر جانا ہے، دیٹس اٹ. یہ میں نے منگائی تھی خاص، آئرا کی یہ شرٹ ہے، یو کے کی آرگنائزیشن، خاص منگائی تھی ان سے اور منگا کر میں نے پہنی از لائف جسٹ اے گیم، اور ہاتھ میں قرآن پاک لیا ایک میسیج دینے کے لیے کہ نہیں، زندگی گیم نہیں ہے اور قرآن پڑھو، قرآن سے رہنمائی حاصل کرو، قرآن تمہاری آنکھیں کھولے گا. یہ بڑی میرے دل کے قریب پکچر ہے، اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ 2014 یا 15 کی میرے خیال غالباً 2015 کی پکچر ہے. پیچھے آپ کو پوسٹرز نظر آ رہے ہیں ہمارے یوتھ کلب میں جو ایونٹس ہوئے تھے اس کے پیچھے پوسٹر لگے. یہ صوفی سینٹر ہے 233 جو تھا، ہاں بڑا مشہور ہمارا ایک ہیڈ آفس تھا اور سینٹر تھا لاہور میں. تو یہ ماشاءاللہ وہاں کی پکچر ہے. اور از لائف جسٹ اے گیم یہ بڑا زبردست ایک سلوگن. وٹ کلکڈ می، میں آج کے لیکچر میں آپ کو ساری سٹوری سنانے کا مقصد ہے کیا وہ چیز تھی جس نے کلک کیا مجھے اور مجھے اس جرنی پر آنے پر مجبور کیا. اور یقین کریں سب اللہ کا پلان ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، اور جس طرح اللہ نے مجھے مختلف لوگوں سے ملایا وہ انبلیویبل ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر ہوئے شروع میں، پھر ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ سے متاثر ہوئے ظاہر ہے شروع میں، اور اس کے بعد ڈاکٹر انس نظر سے ملاقات ہوئی، مغیرہ سے ملاقات ہوئی، پھر مجھ جیسے لڑکے کا جو ایک ٹائم پہ بینڈ بنانا چاہتا تھا، سنگر بننا چاہتا تھا، اس کا اٹھ کے دبئی چلے آنا ٹریننگ لینے پبلک سپیکنگ کی، وہ بھی دعوت کے کام کے لیے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ میرے دوست یقین ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم تو وہ لڑکا تھا جو وہ باتیں کرتا تھا ایکٹنگ کے حوالے سے اور سنگر بننا ہے اور ماڈل بننا ہے اور یہ اور وہ، تو کہتے ہیں وہ تو ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا یہ کیسے ٹرن ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ہو، اللہ دل میں بات ڈال دے، پھر بندہ رکتا نہیں ہے الحمدللہ. یہ ساری چیزیں، میرا ٹریننگ لینے جانا، علماء کے پاس بیٹھنا، پڑھنا، دین کی تعلیم حاصل کرنا، دعوت کے کام میں کنسسٹنٹ ہونا، یہ میرے لیے بھی ایک بہت عجیب واقعہ ہے. کبھی کبھی یقین ہی نہیں آتا، یقین کریں، لیکن اللہ استقامت دیے ہوئے، اللہ نے کام لینا ہے، اللہ لیتا ہے کام. اللہ مزید ہمیں استقامت دے. تو ٹو وائنڈ اٹ آل اپ، انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. وٹ کلکڈ می، وہ کیا چیز تھی جس نے مجھے کلک کیا، جس کی وجہ سے میں سوچنے پہ مجبور ہوا. شاید آپ بھی اس کو ریلیٹ کر پائیں. نمبر 1، پہلا سوال جو مجھے کلک کیا وہ یہ تھا کہ لائف اتنی آرٹیفیشل کیوں ہے؟ ہر چیز آرٹیفیشل ہے ہماری سوسائٹی میں، رویے آرٹیفیشل ہیں، دوستیاں آرٹیفیشل ہیں، مطلب لوگ رشتہ داریاں آرٹیفیشل بنی ہیں، جاب کلچر آرٹیفیشل ہے، پروفیشنل ایتھکس، ایک دوسرے کے لیے خوش ہونا، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، لیکن پیچھے جا کے وہ ریلیشن نہیں ہے، ایک دوسرے سے حسد بھی کرنا. مطلب ہمارے معاشرے میں نا بہت آرٹیفیشل چیزیں. مجھے بہت کلک کرتی تھی کہ یار یہ آرٹیفیشل جو ہم نے ایک پورا لائف سٹائل بنا لیا ہے، کیا یہی لائف ہے؟ جب میں دین کی طرف آیا مجھے خالص لوگ ملے، مجھے خالص پن نظر آیا کہ یہ ہے، یہ لائف ہے اصل میں. جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تب مجھے خلوص اور خالص چیز نظر آئی. اچھا یہ ہے خالص چیز جس سے ہم کوسوں دور ہیں. اس وقت ہم نے آرٹیفیشل لبادہ اڑا ہوا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم جی رہے ہیں، ہم لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے جیتے ہیں، سب آرٹیفیشل ہے. اللہ کے غلام بن جاؤ، آرٹیفیشل لائف سے نکل آؤ. لیکن جب اس آرٹیفیشل پن سے نکلے، اللہ مل گیا تو پھر آنکھیں کھل گئیں. تو یہ چیز مجھے بڑی کلک کرتی تھی کہ یار یہ سب آرٹیفیشل ہے. یہ چیزیں، یہ دوستیاں، یہ یاریاں، یہ سوٹوں کے لیے یاریاں، یہ سب ٹائم پاس ہے. بعد میں مخلص دوست وہی ہے جو آپ کو دین کی طرف لائے، جو آپ کو کریکٹ کرے، جو آپ کا آخرت کا جو ہے وہ خیر خواہ. یہ مجھے بعد میں پتہ لگا. دوسرا سوال، ایم آئی ہیپی، کیا میں خوش ہوں؟ کیا میں واقعی خوش ہوں؟ اپنے آپ سے اندر سے پوچھوں میں خوش ہوں؟ اور آنسر تھا نہیں، نو، بگ نو. وہ خوشی کا کیا فارمولہ ہے؟ مجھے خوشی اور تسکین کیسے ملے گی؟ اس فارمولے کی جستجو میں جب میں چلا اور قرآن تک پہنچا تو قرآن پڑھ کے جو تسکین مجھے ملی، بس وہ میرے لیے آنسر تھا. یہ خوشی. سارا میوزک چھوڑو، میوزک بہت ایگریسو میوزک میں سنتا تھا جو سول کو مطلب شیک کرنے والا،
اور ایموشنز کو ہائی کرنے والا، سب کچھ ایک سائڈ پہ کر کے قرآن لگا لیا. قرآن جب سنا تو وہ سکون ملا جیسے روح کو چاہیے یہ چیز تھی. روح میں جو تذبذب تھا وہ ختم ہو گیا. تو دوسرا سوال ایم آئی ہیپی. تیسرا ڈو آئی ریئلی وانٹ ٹو لیو دا وے آئی ایم لیونگ. کیا میں واقعی ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جو میں گزار رہا ہوں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا ہم کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم یہ گزارنا چاہتے ہیں؟ دا آنسر از اے بگ نو. نہیں. ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, ہم اللہ کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لوگ خود ہی خوش ہو جائیں گے, اللہ انہیں بھی خوش کر دے گا. تو یہ چیز مجھے بڑی کلک کرتی تھی کہ کیا میں ایسے جینا چاہتا ہوں, یہ آرٹیفیشل لائف جینا چاہتا ہوں؟ نہیں. اور چوتھا سوال, کین آئی ریئلی گین دا پلیزر آف پیپل. کیا میں لوگوں کو کبھی راضی کر سکتا ہوں, خوش کر سکتا ہوں؟ نہیں. یہ نوجوانوں سے میرا سوال ہے کہ آپ گرل فرینڈز بوائے فرینڈز بناتے ہیں, آپ ریلیشن شپس بناتے ہیں حرام, کیا آپ اس کو کبھی خوش کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی اس کا دل چینج ہو سکتا ہے, آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے, چھوڑ کے جا سکتی ہے, اور ایسا ہوتا ہے. ریلیشن شپس ختم ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ پھر کہیں اور ریلیشن بناتے ہیں, وہ بھی ختم ہوتا ہے, پھر وہ کہیں اور ریلیشن بناتے ہیں, کیونکہ ان کی لائف میں ویکیوم ہے, ان کی لائف میں اسپرچل ویکیوم ہے, ایک کمی ہے جینون چیزوں کی, کمی ہے اصل چیزوں کی, خلوص کی. وہ اس خلوص کو لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں, جبکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ سب سے زیادہ خلوص ان کو ملے گا جب وہ اللہ سے تعلق قائم کریں گے. انہیں ٹھنڈ پڑ جائے گا جب وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. یہ ہے اصل لو سٹوری, اٹس بٹوین یو اینڈ اللہ. اور پھر بعد میں اللہ مخلص لوگ خود کنیکٹ کیے جاتا ہے آپ کے ساتھ, آپ کو مخلص وائف بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو مخلص دوست بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وفادار لوگ اٹیچ کرتا جاتا ہے. یہ ہے فلسفہ. اب یہ پا جائیں ہماری یوتھ تو کیا ہی بات ہے, اگر وہ سوچیں اس پر. تو آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. میں تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کی, یہ میری جرنی ہے, اور مجھے کبھی کبھی خود یقین نہیں آتا. اللہ سے دعا کیجیے گا استقامت کی, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کا کام کرنے کی مزید توفیق دیں, غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائیں, اور ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ عقل دیں, سمجھ دیں, شعور دیں. یہ جو 4 سوالات مجھے کلک کیے تھے, میں چاہوں گا ہماری یوتھ ان 4 سوالوں پہ ضرور سوچے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.